الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کی بھی نعمتیں ہیں، یقیناً ان کا شمار ممکن نہیں ہے. جس طرف نظر اٹھائیں، جدھر بھی دیکھیں، صرف نعمت ہی نعمت ہے. حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ہر چیز کے اندر نعمت ہے، ہر جگہ نعمت ہے. خود قرآن کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی یہ خود یہ کسی راوی اور کسی محدث اور کسی ایک انسان کا کی بات نہیں ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی خود اللہ نے کہہ دیا کہ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا شروع کرو گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قول ہے، نہیں، واقعی جب لوگوں نے تحقیق شروع کی اور دیکھنا شروع کیا تو جہاں تک پہنچتے ہیں اس کے بعد لگتا ہے اس کے بعد اس کی بڑی دنیا اور ہے. پھر جب وہاں پہنچے تو لگا اس کے بعد پھر اس کی بڑی دنیا اور ہے. یعنی جب آئنسٹائن نے بحث شروع کی تھی تو یہ کہا تھا کہ اس یونیورس کا ڈائمیٹر 3000 لائٹ ایئر ہے، اور آج جب تحقیق آگے بڑھی ہے تو آپ یہاں تک پہنچے کہ ایک ہی یونیورس نہیں ہے، کتنے یونیورس اور ہیں. یعنی جب تحقیق شروع ہوئی تھی تو آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ اس یونیورس کا ڈائمیٹر 3000 لائٹ ایئر ہے، اس کے بعد یونیورس تمام ہو جاتا ہے. لیکن جب تحقیق آگے بڑھتی گئی تو اب یہ ہوا کہ نہیں، صرف ایک ہی یونیورس نہیں ہے، کئی یونیورس ہیں، کئی کائنات ہے. تو اگر ہمارے فرقہ میں ابھی ہمارے عزیز نے گفتگو کی کہ ہمارا فرقہ اور مسائل کے سلسلے میں جیسے دانش کے سلسلے میں یا وہ جو قیامت آنے والی اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، تو اسی سلسلے سے گفتگو شروع کرنی اور اسی میں تمام کرنی ہے. اور میں اپنے مسئلہ یہ کہ یہ تصور کائنات کا جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حتیٰ کہ آج سے 15 سال اور 20 سال پہلے جہاں تک سائنس کی تحقیق پہنچی تھی اس میں صرف اور صرف یہی ذکر تھا کہ جو بھی یونیورس ہے وہ یہی ہے، جو بھی کائنات ہے وہ یہی ہے. لیکن واحد صرف ہمارا فرقہ ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں ایک نظریہ رکھتا ہے. یہ بہت اہم ہے. ابھی تک جہاں بھی گفتگو ہوئی، چاہے کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی تحقیق کرنے والا ہو، ارسطو سے لے کے اور آج تک اور اس سے پہلے سب نے یہی کہا تھا کہ صرف اور صرف ایک ہی یونیورس ہے. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ 3000 لائٹ ایئر اس کا ڈائمیٹر. لیکن اب بات یہاں تک آ گئی کہ ایک یونیورس نہیں، ایسے کتنے پیرلل یونیورس ہیں کہ ایک نقطے میں جب دھماکہ ہوا تو کتنے نقطے بنے اور کتنے یونیورس ایسے بن گئے. یہ تحقیق آج ہو رہی ہے. اس سلسلے میں اگر کسی فرقے نے گفتگو کی ہے تو وہ صرف ہمارا فرقہ ہے جس کے اندر یہ گفتگو ملتی ہے کہ ایسی کئی دنیا ہے اور ایسے کتنے لوگ کہاں کہاں آباد ہیں. اور مولا نے یہاں تک کہا کہ لوگ آباد بھی ہیں اور ہمارے چاہنے والے بھی ہیں. یہ صرف بہار الواز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی. یہ بہت بڑی بات ہمارے جس فرقے ہم بلونگ کرتے ہیں سب سے زندگی کے کسی گوشے میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فرقے کی بنیاد کسی ضد کے اوپر نہیں اور کسی کے مقابلے کے اوپر نہیں ہے، حق کے اوپر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آگے تشریف اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی نہ تم کر سکتے ہو، نہ تم کسی ایسے ٹولز کو بناؤ یا ایسے وسیلے کو بناؤ کہ جو ہمارا شمار کر سکے، وہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو بنے گا وہ تمہارے عقل کی مخلوق ہوگا. جب تمہاری عقل میں صلاحیت نہیں ہے تو نہ کسی کمپیوٹر میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے. اور تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی تحقیق کی، آج کچھ کہا، کل کہا کہ نہیں ابھی تک جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا،
یہ صحیح ہے. تو اب سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود اقرار کر لیا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا, جو آج کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ علم آگے بڑھے اور یہ کہیے کہ جو آج کہہ رہا تھا وہ غلط تھا, جو کل کہہ رہا ہوں میں وہ صحیح ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم کب تک اس دال سے اس دال پہ جائیں؟ ہم نے اس کو مان لیا جو علم کل تھا, جس کے سامنے پوری کائنات بنی تھی. ہم نے اسے مان لیا جس کے سامنے پوری کائنات بنی تھی. کل تک آئنسٹائن نے جو کہا کہ 3000 لائٹ ایئر اس کا ڈائمیٹر ہے, آج کہتے ہیں یونیورس کو چھوڑیے کتنے یونیورس ہیں. آج جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ یہ وہی ہو؟ کل بات آپ روز اٹھا کے دیکھ لیں, نہیں روز تحقیق آتی ہے. وہ کہا کہ آج تک جو تحقیق کی ہے صحیح نہیں تھا, اب ہماری تحقیق یہاں تک پہنچی. اس کے بعد ڈارک میٹر آیا اور نہ معلوم روز آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ کہیں پہ آ کے ہم رک نہیں رہے ہیں. تو ہم کسے مانیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ جب کسی چیز کو تولا جاتا ہے, ناپا جاتا ہے, تو جس چیز کے ذریعے تولا جاتا ہے وہ اسٹیٹک ہوتی ہے اور جسے تولا جاتا ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. تو اگر ہم حق کو تولیں گے تو کسی اسٹیٹک سے تولیں گے, ویریبل سے نہیں تولیں گے. تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے زمین کی راہوں سے زیادہ میں آسمان کی راہوں سے واقف ہوں. اگر تمام حجاب ہٹا دی جائے تو ذرہ برابر ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ ایک بیس ہے ہمارے, کیونکہ جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے. یہ جو بنے ہیں تمام کائنات سے پہلے بنے ہیں اور ساری کائنات سے پہلے بنے ہیں. اور ہمیشہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے وہ پہلے آئے ہوئے کا محتاج ہوتا ہے. جو بھی بعد میں آئے گا وہ پہلے آئے ہوئے. جیسے مجلس کی مثال آپ لے لیں. مثال کے طور کے اوپر جو سب سے آخر میں مجلس کیا ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے, تو ایمان سے بتائیے تورک میں حصہ تو برابر ملے گا اسے. یہ نہیں کہ جو آخر میں آیا ہے وہ آدھی پلیٹ جو ہے وہ ہری لے گا اور جو شروع میں آیا ہے 2 لے گا. نہیں ہوگا, نہیں, تورک میں برابر ہوگا, ثواب میں بھی برابر ہوگا. یہ نہیں کہ جو آخر میں آیا اسے آدھی روٹی ملے گی, شروع میں آیا وہ 2 روٹی لے گا. اور اب وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ثواب میں بھی برابر. حتیٰ ہے کہ جو گھر پہ جس سے نیت کی کیا ہمیں مجلس پہ جانا ہے اور اس کے بعد وہ مجلس پہ نہ آ سکا کسی بنا کے اوپر, ثواب اسے جو صحیح ملے گا جو مجلس میں آیا ہے, کیونکہ اسلام نیت دیکھ کے جزا دیتا ہے. اس کے بعد بھی اسلام نے ایک اور راستہ رکھا کہ اگر تم نے گناہ کر لیا تو 3 دن تک عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ تم بشر ہو, ہم جانتے ہیں, ہم خالق ہیں, ہم بشر کی کمزوریوں کو جانتے ہیں. ہم خالق ہیں, ہم بشر کی کمزوریوں کو جانتے ہیں. تو اگر تم نے گناہ کیا تو 3 دن تک عذاب نہیں ہوگا. شاید تمہارے اندر توبہ کی توفیق پیدا ہو جائے, کیونکہ ہم رب ہے, بادشاہ نہیں ہے. رب پالنے والا ہوتا ہے, بگاڑنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ وہ ہے جو 3 دن تک گناہوں کی یہ بات, اس کے بعد جب اگر انسان سوچ چکا, سمجھ چکا, پھر توبہ نہ کرے تو گناہوں کا عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن اگر نیکی کی نیت کر لی اور نہ کر سکے تو اللہ ثواب دیتا رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ نہیں, وہ رب ہے. وہ نیت کو دیکھ کے تم نے نیت کی, ہماری جگہ یہ ہے کہ ہم ثواب دیں گے چاہے کرو یا نہ کرو, ہے نا. تو اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیت کو دیکھ کے, اگر کسی نے نیت کی اور مجلس میں نہ آ سکا اسے ثواب ملے گا, اسے ثواب ملے گا, اور جو مجلس میں آیا اسے بھی ثواب ملے گا. تو فرق کیا ہے؟ جو بعد میں آ رہا ہے ثواب بھی برابر ملے گا, تورک بھی برابر ملے گا. لیکن کیا ایمان سے آپ بتائیں کہ میٹر مجلس کا اس سے لیا جائے گا جو سب سے آخر میں پہنچ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, میٹر اس سے لیں گے جو شروع سے تھا اور ہوش و حواس میں تھا. یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا یا دماغ کہیں اور تھا. اس لیے کہ حضور کی بس میں بھی ایسے لوگ بیٹھتے تھے جو اٹھ کے جاتے تھے اور اردو علم سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا, ابھی رسول نے کیا فرمایا ہے. ایسے لوگ تو حضور کے درس میں بیٹھتے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے جسے اللہ نے علم دیا ہے کہ ابھی رسول نے کیا فرمایا. تو جو اتنے بھلکڑ ہو اس سے دین لیا جائے تو کیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مجلس میں میٹر لینا ہوگا تو آپ اس سے لیں گے جو شروع میں آیا, ہوش و حواس میں رہا, آخر تک رہا, اس سے نہیں لیں گے جو بالکل آخر میں آیا. تورک برابر لے گا, ثواب برابر لے گا. تو چھوٹی سی مجلس 1 گھنٹے کی ناقص گفتگو, اس کے اندر آپ خود سے لیتے ہیں جو شروع سے مولوی صاحب نے آیت کیا پڑھی, مقدمہ کیا تیار کیا, نتیجہ کیسے نکالا, کہاں سے کس چیز کو جوڑا, پھر کہاں سے شروع کیا, کہاں جوڑا, اس سے لیتے ہیں. جو آخر میں آتا ہے اس سے نہیں لیتے ہیں. تو جب چھوٹی مجلس آپ اس سے لیں گے جو شروع سے ہو اور آخر تک ہو, تو آپ بتائیے دین کس سے لیں گے؟ رسول اللہ کے بعد دین کس سے لیں گے؟ کیا دین اس سے لیں گے جو بیچ میں ہوا مسلمان, کبھی یہاں دماغ رہا, کبھی وہاں دماغ رہا, کبھی جنگ میں رہا, کبھی فرار کرتا رہا,